بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ویلاگ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو سیلاب آیا ہے لاہور میں، ویسے تو پورا پنجاب کیا پورا پاکستان سیلابوں کی زد میں ہے، اور ہر دریا کے اندر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، یا گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے۔ تو اسپیشلی آج ہم بات کریں صرف لاہور کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دریائے راوی کے اندر جو سیلاب آیا تقریباً ایک ہفتہ پہلے، تو اس کے بعد جو صورتحال بنی، پورے پاکستان نے وہ مناظر دیکھے، وہ ویڈیوز دیکھیں کہ جو دریائے راوی کے بیڈ کے اوپر جو سوسائٹیز بنا دی گئی تھیں وہ یا تو پارشلی یا مکمل طور پہ ڈوب گئیں، اور کچھ سوسائٹیز تھیں جو بڑی سوسائٹیز تھیں، بڑے نام تھے، اور ان کے علاوہ کچھ چھوٹی سوسائٹیز تھیں جن کو پہلے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے، لاہور سے باہر کے لوگ زیادہ تر نہیں جانتے تھے، جہاں پہ جو ہے نا لو کاسٹ آپ سکیمز کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ آباد تھے، اور ایک ایک سوسائٹی میں 12 15 ہزار 20 ہزار گھر موجود تھے، اور وہ تو اس وقت مکمل زیر آب آ چکی ہیں، یعنی کہ ایک ایک فلور مکمل پانی میں ڈوب گیا، کافی گھر ادھر جو ہے نا ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی ملتان روڈ کے اوپر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں، اور ابھی سنا ہے کہ نیب نے اور جو اس سوسائٹی کا مالک تھا تو اس کو بھی اریسٹ کر لیا ہے۔ تو اچھا جی، اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ کیوریز آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، پوری زندگی کی جمع پونجی کوئی انسان لگا دیتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یا اس سے بھی کم ٹائم کے اندر وہ انویسٹمنٹ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور سیلاب کا پانی اگر گھر نہ بھی گرائے تو وہ اتنا 5 7 فٹ اگر پانی آ کے کھڑا ہو گیا، اگر 2 4 دن کھڑا رہ گیا تو وہ آپ کا گھر کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ دیتا ہے، اور جس جگہ پہ ٹیگ لگ جائے کہ یہاں پہ سیلاب آتا ہے، وہاں کی ریئل اسٹیٹ ویسے ہی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے تو ایک کامن پرسیپشن یہ بن چکی ہے کہ لاہور کے اندر جو اس وقت ریئل اسٹیٹ ہے وہ بری طرح جو کریش کر چکی ہے، قیمتیں گر چکی ہیں، اور ہمیں اکثر لوگ جو ہے نا میسیجز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جی فلاں ویڈیو دیکھی، فلاں دیکھی کہ جی اب تو 20 20 لاکھ کے پلاٹ ملنے شروع ہو گئے ہیں، 50 لاکھ والا جو پلاٹ تھا 20 کا بھی کوئی نہیں لے رہا، اسی طرح جو 2.5 2.5 کروڑ والے گھر ہیں وہ اب 1 1 کروڑ کے لگنے شروع ہو گئے ہیں، 1 کروڑ میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے لاہور میں، اور کیا ایسا ممکن ہے؟ تو سارے جو حقائق ہیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا، یہ ہمارا اپنا پرسنل انالیسز ہے، اور اسے آپ اتفاق کر بھی سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ لازمی ہمیں بتائیے گا۔ اچھا، ہمارا ایک انویسٹر گروپ ہے جس میں ہم اچھے پروجیکٹس کے اندر جو ہائی رائز کے پروجیکٹس ہیں اس میں انویسٹمنٹس کروا رہے ہوتے ہیں، باقی ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اور جو پرانے لوگ ہمارے چینل پہ موجود ہے وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ہمارے انویسٹر گروپ کا، اس کو لازمی جوائن کیجیے گا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو ایک سیدھی سی صورتحال بتا دیتا ہوں۔ لاہور کی اگر بات کی جائے، ٹھوکر نیاز بیگ میرا خیال عام میں سے سب لوگ جانتے ہیں۔ پہلے ہمیں سب سے زیادہ جو کیوریز آتی تھی، حالانکہ ہم سیل پرچیز میں انوالو نہیں ہیں، ہم یا ہائی رائز کا کام کرتے ہیں یا جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، ریزیڈینشل ہو یا کمرشل، تو ہمیں کیوریز آتی تھی کہ آپ ہمیں کوئی جی اس بجٹ میں ریکمینڈ کر دیں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب کہاں پہ ہم جو ہے نا گھر پرچیز کر سکتے ہیں، یا کہیں پلاٹ مل جائے جہاں ہم گھر بنا دیں۔ تو اس کی سراؤنڈنگ اگر دیکھا جائے تو 1 2 ہی سوسائٹی بنتی ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہی نیئرسٹ ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے، اور کوئی آپشن وہاں رہ نہیں جاتی، اور جو ریمیننگ آپشن ہے جیسے جوہو ٹاؤن وغیرہ، وابڈا ٹاؤن وغیرہ، وہ ویسے ہی چیزیں بہت زیادہ بجٹ سے باہر چلی جاتی ہیں۔ تو اب جو نیئرسٹ جو سوسائٹیز بنتی ہیں، جو کہ اس وقت دریا کی زد میں بھی آئی، سیلاب میں بھی آئیں، اور وہاں پہ ریلیٹیولی سستے لوگوں کو پلاٹ بھی ملے، لوگوں نے پلاٹ تو سستا لے لیا دریائی زمین پہ، ظاہر ہے ریتلی زمین، دلدلی زمین پہ آپ نے پلاٹ تو لے لیا، لیکن کنسٹرکشن کاسٹ آپ کی سستی نہیں بلکہ اس سے بھی مہنگی ہو گئی۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ کسی کا گرے اسٹرکچر بنا تھا وہ ڈیمیج ہو گیا، کسی کا گھر بنا تھا وہ ڈیمیج ہو گیا، اور کوئی رینٹل پہ لوگ وہ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے مالکان کو نوٹس ہی دے دیا کہ بھائی ہم نے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے اب، اور ہم جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو مالک خود تھا وہ بیچارے ڈر گئے ہیں کہ واپس اپنے گھر میں اب آ کے رہیں نہ رہیں، کیوں؟ جو سیلاب ہے اس کے بعد 2 3 زلزلے آ چکے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر، ٹھیک ہے، پورے پاکستان جس سے افیکٹ ہوا، 5 سے لے کے 6 کی شدت کے جو زلزلے ہیں وہ، اب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ کیا ہوگا۔ اچھا جی، جو تو یہ دریا کی زمین کے اوپر سوسائٹیز بنا دی گئی تھی، وہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ واقعی ڈیمیج ہو گئی ہے،
یا آنے والے 1 سے 2 ماہ میں آپ دیکھو گے بہت زیادہ جو ہے نا سفر کر جائے گی. یہاں پلاٹ جو ہے نا آپ کو 50% سے بھی زیادہ نیچے ملیں گے, لیکن پھر بھی لوگ ڈر رہے ہوں گے, انویسٹ نہیں کریں گے. ڈیلرز آپ کو بڑا گائیڈ کر رہے ہوں گے, نہیں اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن لوگ بہت سے آنے ہیں جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے. پہلے لوگ بڑے بیوقوف بن چکے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اب ایسا کچھ ہونے والا ہے. اسی طرح جو گھر ہیں, اب آپ دیکھو گے ایڈز پہ ایڈز لگیں گے. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ اس ٹاپک پہ کیا اور ہمیں پھر کالز آنا شروع ہو گئیں, اور چلیں وہ چلتا رہتا ہے سین. تو جی اب آپ دیکھو گے یہ 2.5 کروڑ والے گھر 1.25 کروڑ کے, 1.5 کروڑ کے, 1 کروڑ کے لوگ لگا رہے ہوں گے, اور ان کا میک اپ شیک اپ کر کے لگا رہے ہوں گے. آپ کے جو کریکس آئے ہوئے ہوں گے گھروں میں اس کو چھپا کے سارا کچھ, کہ کسی طرح گھر نکل جائے, لوگ خود وہاں پہ نہیں رہیں گے. وہاں پہ تو یہ سچویشن ہو جائے گی جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے, یا جو دریا کی جو بیڈ ہے اس کے اوپر سوسائٹیز تھی. لیکن اب دوسرا ہم اینگل دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ملتان روڈ ہے یا شرک پور روڈ والی کوئی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ یہ چیز ہوئی ہے, یہاں تو چلو افیکٹ ہوگی, ٹھیک ہے, یا جو کچی آبادیاں تھیں یا لو کاسٹ جو پاپولیشن جن سوسائٹیز میں رہ رہی تھی وہ ساری تو افیکٹ ہوں گی. لیکن جو باقی لاہور ہے, کیا وہاں پہ افیکٹ آئے گا؟ میرا خیال ہے وہاں پہ الٹا کام ہو جائے گا, وہاں پہ پرائسز اوپر چلی جائیں گی, کیونکہ اس وقت جو لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں, ہزاروں گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو اب ان لوگوں نے موو کرنا ہے. سب سے بڑا اب جو کرائسس لاہور میں دیکھنے میں آئے گا وہ رینٹل کے گھروں کی شارٹیج ہو جائے گی. جو ریلیٹیولی جو کنار روڈ کی سوسائٹیز ہیں, رائیون روڈ کی سوسائٹیز ہیں, فیروز پور روڈ کی سوسائٹیز ہیں, یہ ریلیٹیولی سیف سمجھی جا رہی ہیں. یہاں پہ رینٹل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. گھر آپ کو پتہ ہے کہ ان ایریاز میں پہلے ہی بہت زیادہ شارٹ ہے, اور رینٹل ویلیو بہت زیادہ انکریز کر جائے گی. اسی طرح سیل پرچیز کے جو گھر یہاں پہ اویلیبل ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ انکریز کر جائے گی, ٹھیک ہے. تو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاہور کی ریئل اسٹیٹ اب نیچے جا رہی ہے, ہاں جی کچھ ایریاز کی جائے گی, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن باقی سارے ایریاز کا جو ہے نا یہ الٹ کام ہو جائے گا. اور اس میں ظاہر بیریا ٹاؤن بھی اچھا گین کرے گا, رائیون روڈ کی سوسائٹیز بھی, ڈی ایچ اے بھی, اور فیروز پور روڈ کی جو سوسائٹیز ہیں, ہر جگہ کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا اس سے آپ ڈس ایگری بالکل کر سکتے ہیں. اچھا جی رینٹل جو کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ بڑھے گی, رینٹل ویلیوز بڑھ جائیں گی. اب جو گھر آپ کو 50,000 رینٹ پہ مل رہا تھا اب وہ 75,000 پہ چلا جائے گا. اسی طرح اگلے آنے والے چند ماہ کے اندر میں کنسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ مہنگی ہوتی دیکھ رہا ہوں. اس پہ علیحدہ سے ہم اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو ایک ویلاگ بنا دوں گا کہ کون کون سا مجھے کرائسس نظر آ رہا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انوینٹری رکی ہوئی ہے نا لوگوں کی, لیکن خیر جو بلڈرز نے گھر بنائے ہیں ایسے کوئی بکواس قسم کے گھر بنائے ہیں, نہ گندے گھر بنائے ہیں, لیکن جو نہیں نکل رہے تھے اب وہ بھی نکل جائیں گے. کیوں؟ جو نئے گھر کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے ظاہر اس پہ کاسٹ آئے گی, وہ انکریز ہو جائے گی, اور جو پرانے گھر پڑے ہوئے ہیں یا بلڈر نے ایسے جیسے بھی گھر بنائے ہوئے ہیں وہ اب انوینٹری مارکیٹ میں نکلنا شروع ہو جائے گی. اور اس پہ کہیں گے تو ایک ویلاگ بنا لیں گے. باقی ہمارا گروپ جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.